خواتین و حضرات، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی قرآن سے متعلق فوائد، ان 4 آیات کی روشنی میں جن کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 میں ہو چکا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے تعلیم و تعلم سے متعلق فوائد انہی آیات کی روشنی میں۔ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، تعلیم سکھانا، تعلم سیکھنا، اردو میں ہم ذرا الٹ کر دیتے ہیں سیکھنا سکھانا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے ان آیات کی روشنی میں تعلیم و تعلم سے متعلق، وہ یہ ہے کہ معلم سے تعلم، سیکھا کس سے جائے؟ معلم سے سیکھا جائے۔ ایرے غیرے نتھو خیرے نتھو پھتو سے نہ سیکھا جائے، تعلیم معلم سے لی جائے، تعلیم استاد سے لی جائے۔ جو خود بے استادہ ہو وہ میرا اور آپ کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ بے استاد ہونا یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ مخلوق میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، براہ راست ان کے استاد اللہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی امتی نبی کا استاد نہیں ہو سکتا، نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، یا نبی کا استاد نبی بھی ہوتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ پھر ہم کریں گے۔ جیسے بنی اسرائیل میں جو انبیاء کے امتی ہوتے تھے وہ نبی بھی بن جاتے تھے، تو وہ پھر ان کے استاد اللہ ہوتے تھے، نبی بھی ہوتا تھا۔ ایک الگ بات ہے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو کبھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بات کریں گے۔ تو یہاں جو ایک پہلا فائدہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تعلم معلم سے ہو، سیکھنا اس سے ہو جس کو سکھانے کی، جس کے پاس سکلز ہیں، جو کوالیفائیڈ استاد ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، ٹھیک ہے نا، کوالیفائیڈ استاد ہو، اس سے سیکھا جائے۔ اور ہر علم میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ کوالیفائیڈ ٹیچر سے، کوالیفائیڈ استاد سے، ماہر سے سیکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین میں لوگ اس اصول کے پابند نہیں ہوتے۔ الحمدللہ علماء طلباء پابند ہیں، عام لوگ، احمق لوگ اس اصول کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک عوام میں سے ایک وہ طبقہ پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے جو دیندار ہوتا ہے، جب وہ کسی اپنی نوکری سے ریٹائرڈ ہوتا ہے اور اس کا وقت پاس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ 11 تفاسیر کھول کر 12ویں پیدا کر دیتا ہے کٹ کاپی پیسٹ کے ذریعے، اور اپنے آپ کو نیچے مفسر قرآن لکھ دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ میڈیا کے اوپر صحت کے اصول کس سے پوچھے جائیں گے؟ طبیب سے، حکیم سے، ڈاکٹر سے۔ اور اسی سوشل میڈیا کے اوپر دین کے مسائل کس سے پوچھے جائیں گے؟ خود ہی دیکھ لیں آپ۔ اسی طرح جو آپ کے بڑا میڈیا اس کے اوپر دیکھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی اور فیلڈ کا کوئی بندہ ہو تو معذرت کر دیتا ہے، جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں لہٰذا صحت کے مسائل مجھ سے نہ پوچھے جائیں، لیکن اسی سے آپ ذرا دین کا مسئلہ پوچھ کے دکھائیں، وہ پورا مفتی اعظم بن کے آپ کو دکھا دے گا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم اللہ سے سیکھی بواسطہ جبرائیل امین۔ تو معلم سے تعلم ہونا چاہیے، معلم سے سیکھنا چاہیے۔ ہر علم میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عوام الناس اس میں ایسا نہیں کرتی۔ عوام الناس کا ایک طبقہ باشعور دیندار لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص قسم کی شعور کی کمی ہوتی ہے، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے خود ہی محدث بن جاتے ہیں، خود ہی مفسر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عوام الناس میں ایک جہلا کا طبقہ ہے، بس وہ ذاتی مطالعے کا بے استادے لوگ ہیں، ذاتی مطالعے کو سامنے رکھنے کی ان کو کی ایک لت وہ آتی، ان کو نشہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز ہے، ہم چمن ڈنگرے نیس، بس ہم جیسا ڈنگر دنیا میں نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہی بھوت سوار ہوتا ہے، تو وہ آ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ، حدیث کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ اب یہ کام ہمارے بعض اداروں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شارٹ کورس رکھ دی۔ شارٹ کورس ہونے چاہیے، میں انکار نہیں کرتا۔ فہم دین کورس رکھیں، علم دین کورس رکھیں، کسی بھی نام سے رکھیں۔ بھائی 1 دن کا کورس بھی ہو سکتا ہے، بھائی 1 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے تبلیغی احباب ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں نماز کے بعد سب تشریف رکھیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ 10 منٹ کا بیان ہوتا ہے، ایک عام سا آدمی کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے، بعمل انسان ہوتا ہے، اس کے بیان کے اثرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ان پڑھ انسان بیان کرتا ہے اور وصولیاں بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی کر لیتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی تو تعلیم و تعلم ہے۔ لیکن یہ 10 منٹ کی تعلیم کے بعد تعلیم و تعلم والوں کو عالم دین تو نہیں کہا جاتا۔ تو
بھائی 10 منٹ کے شارٹ کورس بھی ہو سکتے ہیں، 1 منٹ کا مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ظلم کرتے ہیں ایسے علماء صرف اور صرف اپنی گیدرنگ بڑھانے کے لیے، اپنے وسائل بڑھانے کے لیے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے 1 سال عالمی کورس، 2 سال عالمی کورس، 4 سال عالمی کورس۔ وہ 4 سال عالمی کورس کروانے والے علماء سے پوچھیں آپ کتنی دیر میں عالم بنے ہیں، بتائیں آپ۔ شرم نہیں آتی ہے؟ خود 24 سال لگائے، 14 سال لگائے، 12 سال لگائے، وفاق کے 8 سال کو کافی نہ سمجھتے ہوئے آپ نے ادھر ادھر بھی پڑھا، اور آج آپ 4 سال عالم کورس شروع کر رہے ہیں۔ ہم اتنے نتھو پھتو گئے گزرے لوگ ہیں کہ نسل در نسل علماء چلے آ رہے ہیں، اور ہماری یہاں زندگیاں گزری، اور اب بھی ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں دین کے کسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ جن لوگوں نے ساری زندگیاں دنیا میں گزاری، ان کو کھینچ کے لا کے 4 سال پڑھا کے پورے عالم دین کا آپ کو ان کے ڈگری دے رہے ہیں، اور پھر اخبارات میں بھی لکھتے ہیں 4 سال عالم دین کورس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ۔ ایمانداری سے بتائیں کہ صرف میں کتنا وقت لگتا ہے، نحو میں کتنا وقت لگتا ہے، بلاغت میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یہاں تو ایسے مولوی بھی ہے کورس کروانے والے جو عالم فارغ بننے کے بعد پھر کہیں جا کے کہیں اور صرف نحو بھی پڑھتے رہے اپنے آپ کو پختہ کرنے کے لیے، اور وہی لوگ دوسروں کے لیے 4 سال میں عالم کورس تیار کر رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اس میں اب نیت پر حملہ کیسے نہ ہو؟ یہ نیت میں ہی فطور ہوتا ہے۔ ہاں آپ اسے 4 سال عالمی کورس نہ کہیں، آپ فہم دین کورس کہیں، علم دین کورس کہیں، کوئی اور نام دیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ 4 سال میں عالم کا جب لیبل لگائیں گے تو وہ 4 سال پڑھنے والے آپ جتنی مرضی تربیت کر لیں، شیطان ان کو کچوکے دے گا، وہ پورے مجتہد مفسر محدث بن کے سامنے آئیں گے۔ آپ کہیں گے جی اثر انگیزی زیادہ ہے اپنے شعبے میں، تو ٹھیک ہے، اثر انگیزی زیادہ ہوتی ہے، کئیوں کی ہوتی، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت عثمان کتنے دولت مند تھے، ابو بکر ان کو کھینچ کے لائے تھے، اسلام کی طرف لائے تھے، ابو بکر خود دولت مند تھے، اچھی بات ہے۔ اپنی فیلڈ، اپنے طبقے کے اندر بندے کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس اثر انگیزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے 24 سال ایک فیلڈ میں لگائے آپ اس کو 4 سال میں عالم دین کی پگڑی پہنا دیں۔ یہ ظلم نہ کریں، اور اس کے اثرات فوراً نہیں نکلتے، کچھ عرصے بعد نکلتے ہیں۔ جب دین کے نام پہ جب تیشے چلائیں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، بلکہ غلطہ کیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 10 منٹ کا شارٹ کورس بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا شارٹ کورس بھی ہو سکتا ہے، 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 4 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خود تو پڑھیں آپ 24 سال، 14 سال، 12 سال، وفاق کے کورس کو بھی ناکافی سمجھیں، اس کے علاوہ ذاتی مطالعہ بھی رکھیں، فراغت کے بعد جا کے کہیں کسی عالم دین کے پاس کسی کونے کھدرے میں جا کے صرف بھی ٹھیک کریں، نحو بھی ٹھیک کریں، لیکن خود ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو 4 سال عالم کورس، تو پھر ختم کریں یہ وفاق سارے جتنے بھی ہیں۔ 8 سال آپ لوگوں کی زندگیاں ضائع کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سال کا کورس شروع کر دیں، بلکہ 4 سال بھی زیادہ، 3 سال کا شروع کر دیں، 3 سال بھی زیادہ، 2 سال شروع کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہی 4 سال پڑھنے والے علماء کے بارے میں زبانیں کھولیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کو ٹریک سوٹ پہنا کے دوڑا کے، کسی کو سائیکلنگ کروا کے، کسی کو کوئی اور کام کروا کے، کہیں اس کو سیر سپاٹے پہ لے جا کے آپ کام نہیں کر سکتے۔ بندے کو اتنا تھلہ بھی نہیں لگنا چاہیے، تھلے بھی نہیں لگنا چاہیے، نہ کوئی ایسے کام کرنے چاہیے۔ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، مضبوطی سے جڑ پکڑتے ہوئے دین کی خدمت کرے۔ آج کے اس ماحول میں خدا کی قسم جو سب سے بڑی کمی آ رہی ہے، رسوخ فی العلم کی کمی آ رہی ہے، علم کے اندر جو ایک پختگی ہے اس کی کمی آ رہی ہے، وہ کمی بھی علماء لا رہے ہیں تسہیل کے نام پہ، سہولت کے نام پہ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ دین اگر تاتاریوں کے دور میں ختم نہیں ہوا، یہ دین اگر انگریز کی یہاں 100 سال حکومت میں ختم نہیں ہوا، یہ دین وہاں کیا کہتے ہیں ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اسپین میں، پھر بھی دین ختم نہیں ہوا، تو دین انشاءاللہ آج بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو ناحق فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناحق فکر کرتے ہوئے دین کی اتنے عظیم ترین نصاب کو آپ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں سمیٹ کے رکھ دیں اور عالم کا آپ لیبل لگا لیں۔
یہ ظلم عظیم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بھی بے استادے ہیں، 4 سال پڑھنے والے بھی، یہ کم بے استادے ہیں. اور جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، پگڑی پہن کے کوئی شبلہ سا نکال کے کوئی پلمبر بیٹھ جائے اور دین بیان کرنا شروع کر دے، میرا استاد کون ہے، میرا استاد کون ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ حدیث، یہ قرآن کی آیات بتاتی ہیں سیکھنا معلم سے ہوتا ہے، جو ماہر ہے اس سے سیکھنا چاہیے. بے استادے بندے کو استاد نہیں بنا چاہیے. آج سوشل میڈیا کے اندر بے استادے لوگوں کی بھرمار ہے، اور لوگ پھر جب سن کے کنفیوزڈ ہوتے ہیں پھر رابطہ کرتے ہیں، حضرت یہ کیا ہوا، حضرت یہ کیا ہوا. بھائی پہلے تو اپنے آپ کو آپ زخمی کیوں کرتے ہیں کسی بے استاد کے پاس جا کے؟ کیوں جاتے ہیں؟ ایک بندہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے فٹ پاتھ والے کے پاس جا کے، ڈینٹسٹ کو چھوڑ کے فٹ پاتھ والے کے پاس جا کے اپنے دانت کا علاج کروائے گا اور بڑے بڑے جراثیم پڑ جائیں گے. پھر وہ ڈاکٹر بھی بیچارہ بعد میں کیا علاج کرے گا؟ وہ کہے گا تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے آئے، میں تیرا کیا علاج کروں؟ دین ایک ایسا یتیم بن چکا ہے، اس پہ ہر نتھو پھتو چیمپئن بن کے سامنے آتا ہے. بلکہ بڑے بڑے علماء اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، یا بعض اداروں سے مجبور ہو کے ایسے ڈرامے اور ایسے بلنڈر مارتے ہیں کہ الامان والحفیظ. لا الہ الا اللہ. بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بیر ہے، خدا کی قسم، اور اللہ کے لیے عداوت ہے کہ دین کو دین کے نام پر اس طرح مذاق بنایا جائے. تو بے استادے سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، بے استادے سے دین نہیں سیکھنا چاہیے. بے استاد وہ بھی ہے جس نے بالکل استاد کو ہاتھ نہیں لگایا. بے استاد وہ بھی ہے جس نے شارٹ کورسز کیے ہیں اور پورا کیا کہتے ہیں شعبے کا نام لگا لی کہ میں عالم دین ہوں. میں ایم فل پڑھا رہا تھا، ایک طالب علم ماشاءاللہ اپنے کیا کہتے ہیں وہ ڈیل ڈول سے اور اپنے لباس سے مجھے بڑا اچھا لگا. تو پڑھاتے ہوئے اس نے، میں نے جب پہلی کلاس تھی، بچوں اسٹوڈنٹس کا تعارف ہوا ایم فل میں، تو مجھے کہنے لگا جی الحمدللہ میں دور حدیث میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جی، میرا آخری سال ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. اور الحمدللہ یونیورسٹی میں علماء کو ترجیح دینے کے حوالے سے بدنام بھی تھا. تو میں جو دلچسپی ہوئی، میں نے پوچھا ہاں بھائی بتائیں ماشاءاللہ آپ کا آخری سال ہے، کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے ایک مشہور ادارے کا نام بتایا کہ فلاں جامعہ میں پڑھتا ہوں اور آخری سال ہے، اور دراسات کا طالب علم ہوں، 3 سال عالم کورس کر رہا ہوں. اور پھر جو مجھے غصہ آیا، پھر اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا، اس کی پھر میں نے کھال اتاری کہ مت کہو اس کو عالم کا کورس، غلط فہمی ہو گئی آپ کو. لاجیکل طریقے سے شاید میں نے اس کو ایک بات سمجھانے بھی کی کوشش کی. ڈپلوما انجینئر کو فل انجینئر برداشت کرتا ہے؟ پریکٹیشنر کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر برداشت کرتا ہے؟ دنیا بڑی تیز ہو گئی جی، وقت کم ہے، علم زیادہ ہے تو کم وقت میں زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کا خیال تو پھر دنیا داروں کو زیادہ ہونا چاہیے. دنیا دار تو اسپیشلائزیشنز نکال رہے ہیں، اسپیشلٹیز نکال رہے ہیں. آپ دیکھیں پہلے ڈینٹسٹ کے اندر سرجن فزیشین ایک ہوتا تھا، اب فزیشین سرجن الگ الگ ہیں، پھر اس کے اندر بھی شاخیں در شاخیں در شاخیں در شاخیں بنتی جا رہی ہیں. یہ پھر اگر وقت کم ہو چکا ہے، عمر کم ہو چکی ہے، کام زیادہ ہے، تو پھر ایم بی بی ایس 4-5 سال میں نہیں ہونا چاہیے، پھر تو 3 سال میں ہونا چاہیے، 2 سال میں ہونا چاہیے، 1 سال میں ہونا چاہیے. آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے ہیں 1 سال میں حکیم بنے، 1 سال میں ڈاکٹر بنے، سمجھ آئی بات کی، اور 1 سال میں پورے نباز بنے تو یہ بنے تو وہ بنے. تو پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھنے والے طلباء کو چھوڑ دینا چاہیے. خواہ مخواہ 4-5 سال لگائیں گے، اتنی ٹف پڑھائی کریں گے، پھر ہاؤس جاب کریں گے، سیدھے آ کے آرام سے شارٹ کورس کریں، 2 سال میں ڈاکٹر بنے، 1 سال میں حکیم بنے. نہیں بن سکتے نا. تو بالکل اسی طرح یہ شارٹ کورس کر کے خدا کی قسم آپ عالم دین نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں عالم دین بنتے ہیں، خدا کی قسم وہ آپ کی زندگی سے، آپ کے نظریات سے کھلواڑ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اگر دنیا کے علوم میں ایسا نہیں ہو سکتا تو دین کے علوم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر دین کے علوم میں ایسا ہو سکتا تو کیا پھر ہمارے اکابرین نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، جو 8-8 10-10 سال ہمیں پڑھایا اور آپ کی طرح 4-4 3-3 سال کے کورس، شارٹ عالم کورس نہیں نکالے؟ آپ ضرور شارٹ کورسز نکالیں، اس کو عالم دین کا نام نہ دیں. لیکن آپ کی بھی مجبوری ہے، جب تک آپ عالم کورس کا نام نہیں دیں گے پڑھے گا کون؟ اسے آئے گا کون آپ کے پاس؟ لا الہ الا اللہ. علماء جب ڈرامے بازی پہ آتے ہیں تو پھر ان سے بڑا ڈرامہ باز کوئی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.